في غار حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقال تعالى: إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستو، دعا فرمائے کہ حق تبارک و تعالی میرے اور آپ کے کام کی باتیں کہلوا دے اور کہی سنی باتوں پر اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. نکاح کی مجلس کی بنیاد پر اور موقع پر آج کی حاضری ہوئی ہے. میرے دوستو، اللہ تعالی کے بے شمار انعامات میں سے نکاح بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نکاح اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو بھی نکاح کی نعمت سے مستفید مالا مال فرمایا، سوائے دو نبیوں کے کہ جنہوں نے نکاح نہیں کیا ہے. ایک تو ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور دوسرے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہمارے عقیدے کے مطابق زندہ ہے آسمان پر، اللہ تعالیٰ نے ان کے مخالفین سے، ان کے دشمنوں سے بچا لیا اور آسمان پر اٹھا لیا زندہ. وہ زندہ ہے. قیامت سے پہلے جب دجال کا خروج ہوگا، دجال نکلے گا اور خدائی کا دعویٰ کرے گا، دنیا میں ادھم مچائے گا، اس وقت دجال کو قتل کرنے کے لیے اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح فرمائیں گے. لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعت کچھ اس قسم کی بنائی تھی کہ ان کو نکاح کی ضرورت نہیں تھی. سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین. اس بات سے اندازہ آتا ہے کہ نکاح حق تبارک و تعالیٰ کے بڑے انعامات میں سے ہے. قرآن کریم میں حق تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ نکاح کی برکت سے حق تبارک و تعالیٰ اگر تم فقیر اور محتاج اور غریب ہوں گے، اللہ تم کو مالدار بنا دے گا، غنی بنا دے گا اللہ تعالیٰ. ہاں، شرط یہ ہے کہ نکاح کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے.
اس لیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ان نکاح من سنتی، نکاح خصوصیت کے ساتھ میرا طریقہ ہے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو محروم نہیں کیا، لیکن وہ چاروں چیزوں میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیفیت سب سے الگ ہے۔ فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو تمام نبیوں کو عطا کی گئی، اس میں سے ایک عطر اور خوشبو۔ تمام نبیوں نے خوشبو کو پسند کیا، لیکن جب میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات آئی تو خوشبو نے خود میرے نبی کو پسند کر لیا۔ آپ کے پسینے میں رچ بس گئی تھی، اس لیے اس زمانے کے دلہا اور دلہن کو اگر کوئی مشک و عنبر لگایا جاتا تو اس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسینے مبارک ملا کر لگاتے تھے۔ تو سب نبیوں نے خوشبو کو پسند کیا، اور جب میرے نبی کی باری آئی تو خوشبو نے خود نبی کو پسند کر لیا۔ مسواک نمبر 2 پر ہے مسواک۔ تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے مسواک کی سنت نصیب فرمائی تھی، سب مسواک استعمال کرتے تھے۔ مسواک کی سنت کا بڑا مقام ہے۔ ایک بزرگ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو کرامتیں نصیب ہو جائے، بڑی سے بڑی کرامت مل جائے، لیکن اگر کسی مسلمان کو وضو کے اندر مسواک کی سنت نصیب ہو جائے تو تمام کرامتوں سے افضل کرامت ہے۔ اسی لیے تمام نبی مسواک کرتے تھے، لیکن جب میرے نبی کی بات آتی ہے تو مسواک کے معاملے میں آپ بڑے الگ نظر آتے ہیں۔ جیسے امام بخاری علیہ الرحمہ جب آپ کے مسواک کے بیان کو بیان فرماتے ہیں تو اندازہ یہ آتا ہے کہ آپ 24 گھنٹے مسواک فرماتے تھے۔ ہاں، جتنی دیر سوتے آرام فرماتے اتنی دیر مسواک رکا رہتا۔ ہر عمل کی ابتدا انتہا میں مسواک ہو جاتا تھا۔ مسواک کی بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی، منہ کو صاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی دلانے والا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اس کی برکت سے کلمہ نصیب ہو جائے گا مرتے دم، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ اسی طریقے سے شرم و حیا، تمام نبیوں نے شرم اور حیا کو اختیار کیا ہے، اس لیے کہ شرم اور حیا یہ ایمان کا جز ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا اور شرم ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ شرم اور حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں آ سکتے۔ حیا نکل جائے، شرم نکل جائے، انسان کے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب حیا کی بات آتی ہے، آپ کی شرم کی بات آتی ہے کہ آپ کتنے حیا والے تھے، حیا دار تھے، تو کیا لفظ استعمال کیا سیرت میں؟ ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ آپ میں حیا تھی۔ اندازہ لگائیے۔ اب یہ ہے کہ اس دور کے جوان جو ہے ان کے تو سامنے شاید ڈرائنگ کر کے بتانا پڑے گا کہ پیارے حیا اس کو کہتے ہیں۔ حیا تو بڑے جانتے ہیں۔ شرم جو ہوتی تھی کہ اپنے ماں باپ کے سامنے ایک شادی شدہ لڑکا کبھی اپنی بیوی کے ساتھ اس کمرے میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا تھا، کہ حیا آتی، شرم آتی۔ اپنی ماں باپ ہے اور ماں باپ کی موجودگی میں۔ آج تو بیوی کی بات نہیں ہے، جس سے منگنی ہو گئی ہو اس کو ماں باپ کے سامنے لا کے بٹھا دیتے ہیں، ساری شرم و حیائی رخصت کر دی گئی ہے۔ کپڑے پہننے میں احتیاط کہ اگر ابا نے آواز دے دیا، کرتا پہنے بغیر بنیان کے ساتھ کوئی نہیں جا سکتا تھا، کرتا پہنتے، اپنے بدن کو چھپا لیتے تھے، بیٹا یہ کرتا تھا۔ آج تو بیٹی کی کیفیت یہ ہے کہ وہ بنیان میں چلی جاتی ہے باپ کے سامنے، ایسے تنگ اور فٹ کپڑے پہن کر وہ چلی جاتی ہے، ساری شرم و حیا رخصت ہو گئی ہے۔ اندازہ لگائیے اس جملے سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شرمیلے تھے،
ایک کنواری لڑکی سے زیادہ شرم اور حیا آپ میں تھی. تو گویا سب چیزوں میں آپ سب سے الگ. نکاح کی بات آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا النکاح من سنتی، نکاح خصوصیت کے ساتھ میری سنت ہے. پھر آگے فرماتے دوسری جگہ ان اعظم النکاح برکتن ایسر مؤونتن، انجام کے اعتبار سے برکت والا نکاح، خیر والا نکاح، بھلائی والا نکاح وہ ہے جو بالکل سادگی کے ساتھ کیا جائے، جو کم خرچ میں کیا جائے. اور کم خرچ کیسا؟ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بتلائیں گے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے مالدار ترین صحابہ میں سے ہے، جن کی انتقال کے وقت 4 بیویاں تھیں. 3 عربی تھی، ایک غیر عربی. 3 عربی بیویوں نے ان کے حصہ دینے میں ذرا گڑبڑ کر دی. اب کسی نے صلح کر دی تو مصالحت کے اوپر، قانون کے مطابق نہیں، گویا ایک لم سم جس کو ہماری صورتی زبان میں کہہ دیں، فیصلے کرنے والے نے فیصلہ کروا دیا کہ بھئی حق کے مطابق تو نہیں، جھگڑا ختم ہو جائے، دیکھو ہم دلوا دیتے ہیں. تو تقریباً اس زمانے کے اندر 80,000 دینار ملے تھے. اتنے مالدار ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تمام بدری صحابی جتنے موجود ہو میرے انتقال کے وقت، ان کو گویا میری وصیت کے مطابق ان کو تقسیم کیا جائے تو کہتے ہیں کہ تقریباً 100 سے زائد صحابہ موجود تھے، بدری صحابی. تمام کے حصے میں 300 یا 400 دینار ایک ایک کے حصے میں آئے. 1/3 اور 1/3 جس کے اندر وصیت پوری کی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں، بہت محبوب ہے، لیکن نکاح کے اندر اتنی سادگی اختیار کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی دعوت ہی نہیں دی. کپڑے پر داغ دیکھے کہا عبد الرحمن یہ کیا؟ کہا کل نکاح ہو گیا. کہا اچھا اولم بشاتن، نکاح کرو، ولیمہ کرو، چاہے ایک بکرے کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، چلو بکری کا گوشت کاٹو اور ہم کو کھلاؤ، دعوت دو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا. ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ ہمیں دعوت کیوں نہیں دی، میرے اوپر کارڈ نہیں بھیجا، دعوت نامہ کیوں نہیں آیا. نہیں، سادگی. ٹھیک ہے چلو کوئی کام ہوگا، کوئی اپنی مرضی ہے، کر لیا، ہو گیا نکاح. میرے بھائیو، نکاح کا مقصد کیا ہے؟ صرف پانی بہانا، خواہشات کو پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ نکاح کے ذریعے سے ایک نئے خاندان، ایک اچھی فیملی کا وجود میں آنا. اور اچھی فیملی کے وجود میں آنے کے لیے، نیک خاندان کے وجود میں آنے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہے. ایک تو آنے والی مائی وہ نیک ہو، آنے والی مائی وہ نیک ہو. ماں نیک ہے، ماں پڑھی لکھی ہے، ماں دیندار ہے تو پورا خاندان دیندار بنے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ مرد پڑھا فرد پڑھا، یعنی مرد نے پڑھا، ایک مرد پڑھا، اس کا فائدہ اس کی ذات ہی کو پہنچے گا. لیکن لڑکی پڑھی، سماج پڑھ گیا. بیٹی نے پڑھ لیا، معاشرے نے پڑھ لیا. ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلی تربیت گاہ مدرسہ. ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 7 سال سے پہلے تو مسجد میں آنے کے لیے تاکید نہیں کی گئی. کہا 7 سال کا ہو تو نماز کی تاکید کرو، 10 سال کا ہو نماز نہ پڑھے تو پٹائی کرو. 7 سال سے پہلے چھیڑا ہی نہیں ہے. 7 سال کے اندر شعور آئے گا. اب مسجد میں لے کر جاؤ، پتا چلے گا اللہ کا گھر کیا اور ہمارا گھر کیا ہے. جب اللہ اپنے گھر میں 7 سال سے پہلے نہیں بلاتے تو پھر پڑھنے پڑھانے کے لیے بھی 7 سال سے پہلے نہیں ہونا چاہیے. خیر دنیا والے تو کہتے بولنا نہ سیکھو اور ہماری گود میں بھیج دو. اور لوگوں کے مزاج میں بھی اس کا بڑا عجیب ایک کریش ہے کہ ابھی تو کہتے ہیں کھیتی کھیت میں اور بیٹی پیٹ میں. تبھی سے ماں باپ داخلے اور ایڈمیشن کے لیے شروع ہو جاتے ہیں
اور قرآن کریم کہہ رہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. عجیب انداز ہے اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کا. ایسے بہترین اشارات کرتا ہے قرآن. الرحمن، کفار مکہ نہیں جانتے تھے کہ رحمان کسے کہتے ہیں. جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی الرحمن تو کہنے لگے ومر رحمان، رحمان کیا ہوتا ہے، کسے کہتے ہیں رحمان؟ جواب دیا جا رہا علم القرآن. یہ نہیں کہا وہ ذات جس نے کھانا کھلایا، وہ ذات جس نے پیدا کیا، وہ ذات جس نے بڑا کیا، وہ ساری چیزیں نہیں، کپڑے پہنائے، کاروبار دیا، یہ سب نہیں کہہ رہے، بلکہ سب سے پہلے رحمان کا تعارف، رحمان کا پریچے، رحمان کی پہچان جو کرائی جا رہی ہے قرآن کریم میں، وہ تعلیم قرآن سے. رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی. اچھے ماں باپ وہ ہیں کہ جو سب سے پہلے اپنے اولاد کے لیے قرآن کی تعلیم کی فکر کرے. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ایک باپ کے اوپر اپنی اولاد کے 3 حق ہے. اکثر ہم میں سے جو لوگ ہیں وہ باپ کے حقوق سننا چاہتے ہیں کہ اولاد کو یہ سمجھاؤ کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، لیکن جب تک ماں باپ کو اولاد کے حقوق نہیں سنائے جائیں گے تب تک اولاد کے اندر ماں باپ کے حق نہیں آئیں گے. سب سے پہلے آقا نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو، اپنی اولاد کے نام اچھے رکھو. کسی اللہ والے سے پوچھ لیا کرو. سمو باسماء الانبیاء، نبیوں کے نام پر نام رکھو، ولیوں کے نام پر نام رکھو، صلحاء کے نام پر، علماء کے نام پر، اللہ والوں کے نام پر نام رکھو. ان کے نام کے اثرات ضرور آتے ہیں اولاد کے اندر. نام کی تاکید فرمائی گئی ہے. انٹرنیٹ سے نہ لیے جاویں، ترجمے اور معنی کے چکر میں نہ پڑیں. کسی اللہ والے نے کہا بسم اللہ بول کر اس کو رکھ لیجئے، انشاءاللہ خیر و برکت آئے گی اس میں. خاص کر کے حضرات صحابہ کے نام کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. حضرات صحابہ جنہوں نے قربانی دی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر حکم پر. کسی نے پوچھ لیا ایک بزرگ سے کہ حضور کی سیرت کیا ہے، صحابی کسے کہتے ہیں؟ شارٹ میں جواب دیا تمام نبیوں کو جوڑو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں گے، اور محمد الرسول اللہ کو کھولو تو صحابہ نظر آئیں گے. کیا بات کہی! یعنی حضور کی جتنی سیرت ہے، جو صورت ہے، جو طریقے ہیں، جو عادت ہے، سچی جانثاری کے ساتھ، جان کی قربانی کے ساتھ، مال کی قربانی کے ساتھ اگر کسی نے پیش کی ہے تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. بلکہ مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، میں مختصر طور پر یہ عرض کروں گا. دنیا کے اندر اگر وہ ناجی فرقہ بننا ہے کہ 72 جہنم میں ایک نجات پانے والا ہے، کون؟ تو آقا نے فرما ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. الحمدللہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک تو دعوت و تبلیغ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہاں سب سے پہلا سبق جو سکھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی عظمت، ان کی محبت، ان جیسی قربانی، ان جیسی دعوت، ان جیسا طریقہ، ان جیسا رہن سہن، ان کی زندگی. حضرات صحابہ کی عظمت، صحابہ کی فضیلت. اس لیے اپنی بیٹیوں کے نام، بیٹوں کے نام، بعض لوگوں کو نئے نام رکھنے کے چکر میں ہوتے ہیں اور وہ انٹرنیٹ کے چکر میں پھنس جایا کرتے ہیں. نہیں، صحابہ کے نام، حدیث کی کتابیں کھول لو، آپ کو صحابہ کے نام، صحابیات کے نام ملیں گے. بلکہ آقا نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأی اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. جیسے پہلے کے زمانے میں راستے کے اوپر سائن بورڈ نہیں ہوتا تھا، بلکہ کیا ہوتا تھا؟
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں سے آقا نے فرمایا جس کو پکڑ لو منزل پر پہنچ جاؤ گے. تو ایک صحابی کا نام رکھ لیا آپ نے، بیٹا ہو بیٹی، بڑے ہونے کے بعد ان کو بتلاؤ کہ ہم نے تمہارا نام اس لیے رکھا کہ حضور کے صحابی ہو، بیٹا سیرت پڑھ لو، انشاءاللہ ان کے مطابق زندگی گزار لی، جنت کے ذمہ دار، جنت کے حقدار بن جائیں گے. فرمایا سب سے پہلا حق ماں باپ کے لیے کہ اپنی اولاد کا نام اچھا رکھے. نمبر 2، جب سمجھ آ جائے، لفظ اذا عقل، جب سمجھ آ جائے، عقل آ جائے تو یعلمہ الکتاب، ان کو کتاب کی تعلیم دو، قرآن کی تعلیم دو، دین کی تعلیم دو. اور یہ موجودہ حالات، موجودہ دور یہ بتلا رہے کہ سب سے پہلے اپنی اولاد کو، سب سے پہلے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو. اس لیے کہ آپ کو مرتد بنانے کے لیے، کفر کے اوپر لے جانے کے لیے پوری دنیا نے کمر کس لی ہے، پرتیجنا لے لی ہے کہ ہمیں ان مسلمانوں کو ایمان لائے پیچھے مرتد بنا دینا ہے. اسکول کا ایجوکیشن اس کو بھی اس کے پیچھے لگا دیا. دنیا کے حالات، چال چلن، کپڑے، اٹھنا بیٹھنا بولنا، یہ ساری چیزیں ان کے ذریعے سے بچاؤ ہو سکتا ہے تو قرآن کی تعلیم سے ہو سکتا ہے. قرآن کے معنی سے اپنی اولاد کو یہ پڑھائیے. خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کو سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. اگر یہ نہیں دیا تو کچھ نہیں دیا آپ نے. دوسری چیزیں دے دی، سمجھ لینا حق ادا نہیں کیا. کپڑے پہنا دیے، حق ادا نہیں کیا. مکان دے دیے، حق ادا نہیں کیا. آپ نے سب کچھ دے دیا. لیکن ذرا قرآن کریم میں واقعہ پڑھیے حضرت یعقوب علیہ السلام کا کہ اپنے انتقال سے پہلے اپنی اولاد کو پوچھتے ہیں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. پتا چلا ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے اولاد کے عقیدے کی فکر کرے، اپنے اولاد کی تعلیم کی فکر کرے، ایمان کی فکر کرے، اعمال کی فکر کرے. تو نمبر 2 کہ جب عقل آ جائے، جب سمجھ آ جائے تو قرآن کی تعلیم دو. عقل سے پہلے بھیجنا نہیں ہے، ورنہ بچے بزدل پیدا ہوں گے، ورنہ بچے ڈرپک پیدا ہوں گے. جو آپ سروے کر لیجئے اپنے معاشرت سماج کا، یہی کچھ ہو رہا ہے. اور نمبر 3 کے اوپر ارشاد فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب عمر کے لائق ہو جائے تو اچھی جگہ اس کو بیاہ دو، اس کی شادی کر دو. جب عمر لائق ہو جائے، اس میں صلاحیت آ جائے تو پھر اس کا نکاح کرا دو. نکاح کرانے کے وقت فرمایا کہ آنے والی مائی وہ نیک ہو. مائی کیسی ہو؟ نیک. ماں جب نیک ہوتی ہے تو پیٹ کا اثر اولاد کے اوپر پڑ جاتا ہے، پیٹ سے اثر پڑتا ہے. کئی ایسے واقعات ملیں گے کہ ماں جس وقت حاملہ ہے اس وقت وہ قرآن کی حافظہ بھی ہے، اتنے پارے پڑھتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اتنا پارے کا حافظ پیدا ہوتا ہے. کئی واقعات ایسے ملیں گے جیسے علامہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے ہیں. جب پیدا ہوئے تو 15 سپارے کے حافظ پیدا ہوئے تھے. یہ ہوتا ہے، ماں کا پیٹ بہت کچھ اثر دکھلاتا ہے. تو ایک تو ہے مائی وہ نیک، اور نمبر 2 باپ کی کمائی. کمائی اور مائی یہ دونوں، کمائی حلال ہونا چاہیے، لقمہ حلال ہونا چاہیے تو تربیت کرنا بہت آسان ہو جائے گا. ان دونوں میں سے کسی ایک میں گڑبڑ پیدا